جب انسان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو اس میں بھی جہیز کا مسئلہ آتا ہے، بیٹی کی شادی کرتا ہے تو پھر بھی جہیز کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے اور اس میں غلط باتوں کی آمیزش کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں مسلمانوں کے لیے مشکلات نہیں رکھی گئی، آسانیاں اور سہولتیں رکھی گئی ہیں، کسی پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جتنی استطاعت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس خدا نے پیدا کیے ہے اس کو معلوم ہے کہ انسان کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ تو شادی کے حوالے سے جو سب سے خطرناک رسم آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے وہ جہیز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کیا کیفیت تھی اور ہمارے اس دور میں اس کی کیفیت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ اور مثال ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی اور بیشتر ازواج مطہرات کا کوئی جہیز نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کسی کے جہیز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھیں، پھر دوسرے نمبر پر رقیہ، تیسرے نمبر پر ام کلثوم اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شادیاں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی جہیز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کے بارے میں جو لوگ استدلال کرتے ہیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا تھی اور وہ جہیز تھا بھی کہ نہیں۔ صرف طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح جب ابو العاص کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی رخصتی کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنا ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ بیٹی کو دیا، ماں نے بیٹی کو دے دیا۔ اس کا ذکر ملتا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح دوسری بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آئی۔ ان کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا، کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دی۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جہیز تھا یا اس کی کیفیت کیا تھی، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔
بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا آپ بھی وہ دیں تو پھر ہم مانیں یہ سنت ہے، پھر ہم مانیں گے کہ سنت ہے۔ لیکن سنت کا لفظ جہیز کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے استعمال کرنا اور اس کے ذیل میں جہیز وہ دینا یا لینا جو آج کل چل رہا ہے، اس کو کون سنت کہے گا؟ یہ تو بہت بڑی سنت کے نام پر بہت بڑی دھاندلی ہے۔ اس وجہ سے جہیز جو ہوتا ہے یہ ایک ہدیہ اور عطیہ ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے۔ ایک بچہ اور بچی نیا گھر آباد کر رہے ہیں، نئے گھر کے لیے ان کو جو ضروریات ہوتی ہیں اس میں حسب توفیق والدین تعاون کر دیتے ہیں، یہ ہدیہ اور عطیہ ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک مباح امر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آدمی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں آتا ہے، وہ مالدار آدمی تھے، صاحب ثروت تھے۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی کا نکاح مروان ابن حکم کے ساتھ کیا تو بیٹے کا جو والد تھا وہ کمزور تھا مالی لحاظ سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی گرہ سے، اپنی جیب سے 1,00,000 درہم اس کے باپ کو دیا، اور جس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کیا مروان، تو وہ بھی مالی حساب سے کمزوری تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جہیز کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے 1,00,000 درہم دیا، تم اپنا گھر بناؤ، ضروریات کو پورا کرو۔ لیکن ہم لوگوں نے سنت کے لفظ کو استعمال کر کے آج کل کے دور میں جو جہیز کا لین دین ہے اس پر اس کو استعمال کر کے ہم نے سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی پر ان کو کیا دیا تھا؟ آیا یہ جہیز تھا بھی یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ وہ 5-7 چیزیں تھیں۔ سیاستہ کی مشہور کتاب نسائی شریف میں 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، اور باقی تاریخ کی اور دیگر کتابوں کو ساتھ شامل کر لیں تو 6-7 تو بن جاتی ہیں، جن کو مختصراً میں اس طرح سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ ان میں 2 یمنی چادریں تھیں، اور 2 یمنی چادروں کے علاوہ اور تھی 4 چادریں۔ بستر تھے، گدے 4، ایک کمبل تھا، ایک پانی والی مشک تھی، ایک تکیہ تھا، اور ایک چکی تھی۔ بعض روایات میں ایک چارپائی یا پلنگ کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ وہ لے اور دے رہے ہیں اور اس پر سنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں،
یہ تو بہت غلط طریقہ کار ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ آپ کا فرمان مبارک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سو بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ تو اپنی اولاد کے درمیان برابری تو تب ہی ہو سکتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بھی وہی دیا ہوتا، رقیہ کو بھی وہی دیا ہوتا، ام کلثوم کو بھی وہی دیا ہوتا، اور پھر فاطمہ کو بھی وہی دیا ہوتا، تب بھی برابری ہو سکتی تھی۔ یا الیاذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں برابری نہیں کی۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا اور حضرت فاطمہ کو دیا ہے کچھ۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی پرورش میں لیا تھا۔ آپ ان کی پرورش میں رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں شام وغیرہ کے، لیکن وہ صاحب اولاد تھے، اولاد زیادہ تھی اور مالی حیثیت بہت کمزور تھی ان کی۔ تو ان کی اولاد اس وقت عرب کے دستور کے مطابق جو آدمی کمزور ہوتا تھا اس کے بھائی بہن بھتیجے بھانجے وہ اپنے ذمے لے لیتے تھے کہ یہ بیٹا جو ہے میرے ذمے ہے، اس کو تعلیم خرچہ وغیرہ وغیرہ ضروریات لیتے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کی اولاد کو ان کے بھائیوں نے اور بھتیجوں نے اس طرح تقسیم کر لیا تھا۔ ان کی ذاتی حیثیت کمزور تھی، کسی کو بھائی نے لے لیا، کسی کو بھتیجے نے لے لیا۔ تو اسی تقسیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر اور ان کی زیر تربیت زندگی کا آغاز کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام بھی انہوں نے قبول کیا تھا، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، آپ کے چچا زاد بھی تھے اور آپ کے تربیت میں بھی تھے، آپ کی کفالت میں بھی تھے۔ چنانچہ جب وہ بڑے ہوئے اور ان کی شادی کا موقع آیا اور ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع بھی آ گیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا رشتہ کر دیا، اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ جب یہ شادی ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، مالی حیثیت بہت کمزور تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس شادی کے لیے اپنی ایک زرہ تھی، وہ جنگوں میں جو پہنتے تھے لوہے کا لباس،
وہ 480 درہم میں فروخت کیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فروخت کی تھی. اور وہ رقم جو تقریباً 500 درہم تھی، 1 درہم 3.5 ماش چاندی کا ہوتا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر معجل کے اندر دے دی تھی. انہوں نے جو مہر مقرر ہوا مہر فاطمی، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، 500 درہم تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 480 درہم میں انہوں نے زرہ فروخت کی، اور کچھ قریب پاس ہوں گے پیسے 500 درہم، تو مہر معجل دے دیا. مہر معجل کہتے ہیں جو پہلے پیشگی دے دیا جاتا ہے، اور معجل اس کو کہتے ہیں جو بعد میں دیا جاتا ہے. تو مہر معجل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی مالی حالت بھی اس وقت کمزور تھی. آپ چونکہ اس نکاح میں بڑا عجیب نکاح تھا، یہ دلہا اور دلہن دونوں کی طرف سے آپ ولی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے زیر پرورش، ان کا شادی بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی بیٹی ہے اس کی شادی بھی آپ کر رہے ہیں، دونوں طرف سے آپ ولی ہیں. ان کی ذمہ داری بھی حضرت علی کی بھی آپ پر ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، دونوں طرف سے ولی تھے. اور اپنی ذاتی حیثیت بھی اس مالی اتنی نہیں تھی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مہر معجل دے دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے ان کے نئے گھر کی جو ضروریات تھی وہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. وہ 5-7 چیزیں تھیں کہ نئے گھر میں آباد ہوں گے دونوں، تو وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر معجل تھا، اسی میں سے بطور ولی وہ ان کے گھر کے لیے بندوبست کر. آپ گویا کہ اس میں صرف سرپرست تھے، منتظم تھے، ولی تھے، کہ دونوں بچوں کا گویا کہ میرے ہی بچے ہیں، ان کا گھر آباد ہو رہا ہے، تو ان کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ میں مہیا کر دوں. یہ اصلاً جہیز نہیں تھا، یہ بطور منتظم کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ دی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر سے ہی دی تھی، مہر معجل سے، اور بطور اپنے ولی ہونے کے دی تھی. اس وجہ سے اسے یہ کہنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، ایک تو یہ بات محل نظر ہے کہ اگر حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے تو باقی بچیوں کو کیوں نہیں دیا، اولاد کے درمیان برابری کیوں نہیں کی. اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہیز نہیں تھا، وہ نکاح کی ایک خاص کیفیت تھی، آپ دونوں طرف سے ولی تھے اور آپ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا. وگرنہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ہاں جو مروجہ جہیز چل رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی سخت وعید فرمائی ہے. ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہی ہیں، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لڑکی والے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کی حیثیت ہو یا نہ ہو. بسا اوقات وہ قرض کے اندر چلے جاتے ہیں اور زندگی بھر مقروض رہتے ہیں. یہ اصل میں لالچ آ گیا، بچے والوں میں لالچ آ گیا، اور بچی والے مجبور ہو گئے ہیں معاشرے سے. اگر نہیں دیتے تو لوگ نہیں چھوڑتے، یہ تو کچھ نہیں لائی، گھر میں بھی نہیں چھوڑتے، کچھ نہیں لائی، ہر روز کی لڑائی.
اور جس کی وجہ سے بچیاں گھروں کے اندر ذہنی مریضہ ہو جاتی ہیں. ایک گھر میں اگر 5-7 بھائی ہیں، ایک کا جہیز آیا ہے 50 لاکھ کا اور دوسری کا آیا ہے 2 لاکھ کا، تو ساری زندگی ذہنی ٹینشن میں، اس کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. ابھی گزشتہ ہفتے مجھے ایک گجرانوالہ کے ایک ساتھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، سسرال والوں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کویت کا ویزا دیں. مجھے خود سنایا اس نے، کویت کا ویزا دے ہمیں. شادی کہتے ہیں ہماری صحیح چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم کویت کا ویزا کیسے ان کو دیں. ہم کہتے رہے کہ چلو کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک تم یہ کویت کا ویزا ہمیں نہیں دو گے، اس وقت تک جو ہے یہ بچی دوبارہ نہیں جائے گی، تمہارے گھر میں نہیں جائے گی. اور اسی جھگڑے پر طلاق ہو گئی ہے. لوگوں کی ذہنیت آپ دیکھیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ تکلفات نہیں تھے. یہ آہستہ آہستہ امت کے لوگ، جب ان کے پاس مال آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال میں. یہ سرکشی اختیار کرتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ جہیز پر سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے جہیز کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور دیتے اور لیتے وہ جہیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے بر صغیر میں مغلیہ دور سے پہلے یہ جہیز کی اتنی رسم نہیں تھی مسلمانوں میں. جو مغل بادشاہ اکبر ہے، جس نے دین اکبری نکال لیا تھا، اس نے، اور دکن کے اندر ایک اور تھا سلطان محمد شاہ قطب شاہ. اس قسم کے بادشاہوں اور فرمان رواؤں نے یہ بر صغیر کے اندر، چونکہ مسلمان اور ہندو اور دیگر مذاہب، ان کی تہذیبیں، ان کی ثقافت ساری اکٹھے ہی چل رہے تھے. پاکستان بننے سے پہلے یہاں بھی ایسے ہی تھا. یہ گجرانوالہ کے میں آپ دیکھتے ہیں کتنے ہندو تھے، کتنے سکھ تھے، ان کی ساری عبادت گاہیں یہ سارے موجود ہیں، ابھی بھی سارے اکٹھے رہتے تھے. یہ بادشاہ اکبر اور قطب شاہ اور اس طرح کے اور بادشاہوں نے یہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو اور دیگر مذاہب اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کے اندر اتحاد رہے، اتفاق رہے، یگانگت رہے. اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے کی رسمیں جو ہیں یہ اختیار کریں. تو اس طرح ہندوؤں کی، سکھوں کی اور دیگر مذاہب کی جو بر صغیر میں رہتے تھے، ان کی بہت سی چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئیں. وہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک جہیز بھی تھی. یہ اصلاً ہندوؤں کی رسم ہے، جو ان بادشاہوں کی، اکبر بادشاہ اور قطب شاہ وغیرہ، ان کی کوششوں سے یہ مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. اب ہندوؤں میں یہ تھا کہ وہ جب بچی کا رشتہ کرتے تو بچی کو رخصت کرتے وقت یہ جہیز دیتے ہیں. اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا
کہ یہ جو ہم جہیز اس کو دے دیں گے پھر اس کے بعد اس کو وراثت نہیں دیں گے. گویا کہ ہندوؤں میں یہ جہیز دینا یہ اس بات کی علامت تھی کہ آئندہ اس بچی کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. مسلمانوں میں جب یہ آیا تو انہوں نے بھی یہی اختیار کر لیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچی کو کوئی جہیز دیتا ہے اور بعد میں جب وراثت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اس کو جہیز دے دیا ہوا ہے. حالانکہ میں نے بتایا کہ جہیز یہ صرف ایک عطیہ ہے، ہدیہ ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت جتنی بچی کی لڑکی کی بنے گی وہ شرعاً اس کو دینی پڑے گی. تو یہ اصلاً ہندوؤں میں مسلمانوں کے اندر آیا ہے اور مسلمانوں نے بھی بالکل وہی طریقہ کار اختیار کر لیا. اب جدید ہندو یہ کرتے ہیں، ہندوستان میں یہ طریقہ چل رہا ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ وہاں جس بچے اور بچی کا رشتہ ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، تو لڑکے والے رشتے سے پہلے بچی والوں کو ایک پوری لسٹ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ ہم جہیز لیں گے، جس میں بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کو گاڑی دیں، اس کو اے سی دیں، اس کو فریج دیں، اس کو موٹر سائیکل دیں، اس کو فلاں چیز دیں. یہ اصل میں ہندوؤں کا طریقہ تھا. اور اب مسلمانوں میں یہی شروع کر دیا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے جہیز کا. بہت سی منگنیاں اس جہیز کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں. بہت سی بچیاں جن کے والدین جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، ہم میں سے ہر فرد ہے. اسلامی حکومتیں بھی ہیں جو اس سلسلے کے اندر کچھ نہیں کرتی، سب کے لیے برابری نہیں کرتی. قرون اولیٰ کے جو خلفاء تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت اٹھا کر دیکھیں، عدل و انصاف تھا. انہوں نے مہر بھی متعین کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ مہر نہ دیا جائے جو بوجھ پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ لالچ آ گیا ہے. بچے والے لالچ میں ہیں کہ ہمیں جو ہے، بعض جگہ بچے لالچی ہوتے ہیں، بعض بچوں کے والدین لالچی ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ جہیز اور مال پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے رشتہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں. حدیث کی مشہور کتاب امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط للطبرانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے. بڑے عبرت انگیز اور عبرتناک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تزوج لمالها، جس آدمی نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے مال کے لیے نکاح کیا. مال کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. آج تو اور بھی ترقی یافتہ آ گیا ہے. بعض تو جہیز کی چیزیں مانگتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جو ہیں داخل کر دیں. یہ بھی صورتیں آ رہی ہیں. بچے کو سٹینڈ کر دیں، بہت ساری عجیب چیزیں. جناب رسول اللہ نے فرمایا، من تزوج لمالها، جس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کی مال کے لیے شادی کی، اس کی مال پر نظر ہے، اس کا مال میں سمیٹ لوں، ہڑپ کر جاؤں. جناب رسول اللہ نے فرمایا، لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ اس کے لیے اس کے فقر کو اور بڑھا دے گا. ساری زندگی مارا مارا ہی پھرتا رہے گا.
وہ مال تو سمیٹ لیا، وہ مال کتنی دیر رہتا ہے؟ کھا پی کر ختم کر دے گا، ساری زندگی وہ فقر اور فاقہ کے اندر مبتلا رہے گا۔ اور اس طرح بچوں اور بچیوں میں برابری بھی نہیں ہوتی، ان کا ذہن خراب کرنے والی بات ہے، اور ان کو معاشرے کے رحم و کرم پر ہم والدین جو ہیں یہ ڈالتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک گھر کے اندر اگر 8 بچے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کو مختلف آتے ہیں، جہیز مختلف آتے ہیں۔ وہ جس بچی کا سب سے کم ہے وہ ہمیشہ جو ہے تانے سنتی، وہ تو ذہنی طور پر مر چکی ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں سارے، جو جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں اور بعض ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رسم بد کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سی بچیاں بیٹھ بیٹھ کر بوڑھی ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک رکھا ہے، قدرتی سلسلہ رکھا ہے، اسی کے ساتھ نسب آگے چلتا ہے، بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ سسرال کا چلتا ہے۔ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔